تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حينما رددت يا رب العباد وانتشت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، رازق ہیں. ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کا نظام خود چلا رہے ہیں. اس کائنات میں ہر چیز کے لیے فنا ہے اور اللہ جل جلالہ ہمیشہ کے لیے باقی ہیں، ان کے لیے فنا نہیں ہے. وہ حی القیوم ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. اس نظام کو چلاتے ہوئے نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ اکھاہٹ ہوتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے. تو بہت بلند و بالا ہیں، علم والے ہیں، عظمت والے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ دین اسلام ہے، شریعت کی رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی دنیاوی ہر طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ ہم زندگی کس طرح گزاریں، ہم عبادات کیسے کریں، معاملات کیسے کریں، معاشرت کیسے ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، سیاست و حکومت کیسے ہو، قضاء و عدل کیسے ہو. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے. اسی سلسلے میں شریعت کی روشنی میں آج جس موضوع پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں
وہ ہے مدارس دینیہ۔ ہمارے مدارس دینیہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان میں قرآن و سنت کی حفاظت ہوتی ہے، اور الحمدللہ مدارس نے اس حفاظت کا حق ادا کیا ہے۔ مصیبت کے عالم میں، پریشانی میں، اسباب و وسائل کی کمی کے باوجود، مشکلات اور ہزاروں لاکھوں رکاوٹوں کے باوجود الحمدللہ ہمارے مدارس اتنا اعلیٰ کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ خصوصاً ایشیا میں جو مدارس کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان مدارس دینیہ کے خلاف ہر زمانے میں اور مختلف انداز سے مختلف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اور بعض پروپیگنڈے ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، مزین ہوتے ہیں، ملمع سازی ملمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی سننے والا بڑا اچھا لگتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی مدارس کے خلاف ایک سازش ہوتی ہے۔ ان پروپیگنڈوں میں سے ایک پروپیگنڈا یہ ہے کہ مدارس دینیہ خود اپنا کاروبار کیوں نہیں کرتے، خود اپنا کاروبار کریں اور اپنے ہاتھ پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اسی کو دوسرے انداز میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ مدارس دینیہ عام طور پہ زکوٰۃ صدقات پہ چلتے ہیں، اہل خیر حضرات کے صدقات زکوٰۃ لے کر مدارس چلتے ہیں، جو محتاجگی ہوتی ہے اور اس کے لیے چندے کرنے پڑتے ہیں، در در سے گھر گھر سے لوگوں سے مانگنا پڑتا ہے۔ تو لوگ یہ پروپیگنڈا ایک مدارس کے خلاف کہ جی مدارس کو زکوٰۃ صدقات سے نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ وغیرہ تو لوگوں کے میل کچیل ہے، اور میل کچیل مدارس میں استعمال کرنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اہل مدارس بڑی شان والے ہیں، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، اور یعنی طلباء میں سے ایک عظیم طلباء ہیں، ان کی بڑی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں یا اپنا پال طالب علم کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ ایسے عظیم لوگ ہیں مدارس میں پڑھنے والے طلباء علماء، تو ان کو زکوٰۃ دینا، کہتے جی زکوٰۃ تو مال کی میل ہے، ہاتھ کی میل ہے، تو یہ ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ بظاہر کتنا اچھا یعنی ایک بات لگتی ہے، لیکن حقیقت میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو دیکھیے مدارس دینیہ کا وجود اس وقت سے ہے جب سے، یعنی اسلام سے پہلے کی بات نہیں کرتے ہم، اسلام کے آنے کے بعد جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تب سے مدارس قائم ہیں، سیکھنے سکھانے کی ترتیب شروع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی قرآن امت کو پڑھایا، انہوں نے آگے دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر مدینہ منورہ میں جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو طلباء کی ایک کثیر تعداد رہتی تھی مسجد نبی میں، اور وہاں پر پڑھتے تھے قرآن اور حدیث۔ وہاں ایک چبوترا سا تھا، چھوٹا سا، وہ ویسی چبوترا بنا ہوا تھا، اس کو چبوترے کو عربی میں صفہ کہتے ہیں، صفہ۔ تو چونکہ یہ طلباء اکثر وہاں بیٹھتے ہیں، تو اس لیے ان طلباء کو اصحاب صفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور گویا کہ پہلے مدرسے کا نام بھی اسی مناسبت سے مدرسہ صفہ پڑ گیا، صفہ۔
یہ جو اصحاب صفہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے صحابہ تھے، ان کا گزر بسر کیا تھا؟ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت سارے احوال آتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہم بات کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس مدرسہ صفہ کے سب سے بڑے طالب علم تھے، یعنی سب سے زیادہ حاضر باش طالب علم تھے، اور ان کی حاضری کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے زندگی کے آخری 3 سال میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 3 سال میں اسلام قبول فرمایا، اور 3 سال میں اتنا علم حاصل کیا کہ یعنی اکثر صحابہ سے، سارے صحابہ سے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن چلو اکثر صحابہ سے پہ آگے بڑھ گئے حدیث میں۔ اور آج ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے اس میں اکثر احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، شان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا۔ تو یہ گویا کہ سب سے زیادہ حاضر باش طالب علم تھے، جو مسجد نبی میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے تو ہمیشہ یہ حاضر رہتے تھے۔ یہ اپنی حالت ہی بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے بھوک کی وجہ سے دورہ پڑ جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، اور صحابہ کرام میری گردن پہ پاؤں رکھتے تھے کہ شاید ان کو مرگی کا دورہ ہے۔ اس زمانے میں مرگی کے دورے کا علاج یہ سمجھا جاتا ہے گردن دبا دو تھوڑا سا، تو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وما بھی الا الجوع، اللہ کی قسم مجھے بھوک ہوتی تھی، کوئی مرگی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی فرماتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے سخت بھوک لگی تو میں باہر کھڑا ہو گیا راستے میں، اور میں نے مسئلے پوچھنا شروع کیے۔ میں نے کہا کہ مسئلہ پوچھوں گا تو شاید وہ صحابی مسئلہ بتاتے بتاتے گھر لے جائیں گے۔ تو میں نے ایک صحابی سے، عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جلدی سے مسئلہ بتایا اور چل دیے۔ پھر دوسرے صحابی آئے، ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور چل دیے۔ پھر سیدنا ابوبکر، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سمجھ گئے، کیونکہ استاد اپنے شاگرد کی طبیعت اور مزاج شناس ہوتا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ تیرا مسئلہ مجھے معلوم ہے، آؤ چل گھر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے۔ پھر جا کر پوچھا کہ کچھ ہے؟ تو ازواج مطہرات نے فرمایا کہ 1 کپ دودھ آپ کے لیے ہم نے رکھا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بہت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے جب کپ دودھ سنا تو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کپ دودھ مل جائے گا اور اس کی خوشی ہو جائے گی، تو وہ میں پی لوں گا تو گزارا ہو جائے گا۔ لیکن وہ خوشی بہت جلد غم میں تبدیل ہو گئی۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو ہریرہ صفہ والوں سب کو بلا لاؤ۔ تو میں نے کہا کہ جب میں سب کو بلا لاؤں گا تو 1 کپ دودھ کیا ہوگا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جس کو بلانے کے لیے بھیجتے ہیں اسی کو پھر خدمت بھی حوالے کرتے ہیں کہ ان کو پلاؤ، پہلے وہ پئیں گے تو میرے لیے کیا بچے گا۔ بہرحال آپ سب کا حکم تھا، میں گیا اور بلا کے لیا۔ کتنے تھے صحابہ صحیح تعداد معلوم نہیں، لیکن عموماً صفہ کی تعداد 400 سے لے کر 1400 تک تھی، 400 سے لے کر 1400۔ کہتے میں گیا اور بلا کے لے آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اب ان کو پلاؤ۔ میں وہ کپ پلاتا گیا، وہ پیتے گئے، سیر ہو گئے، ہر ایک نے پیا، یہاں تک کہ جتنے بھی صحابہ تھے سب نے پی لیا ماشاءاللہ، اور وہ کپ دودھ کا ختم نہیں ہوا الحمدللہ۔ پھر میری باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ میں نے پیا، پیٹ بھر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا پھر پیو۔ کہتے پھر میں نے پیا، اب خوب پیٹ بھر گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اور پیو، میں نے تیسری دفعہ بھی پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو، میں نے کہا یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں ہے بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا اور پھر جو بچا وہ اندر گھر والوں کے لیے بھیج دیا اور فرمایا کہ گھر والوں نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ اصحاب صفہ والوں کی حالت ہے۔ اکثر مسجد نبی میں شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے تھے کہ بھئی 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے، 4 کا کھانا 6 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 8 آدمی کے بعد جو کھانا ہے وہ 12 کے لیے 14 کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ نے گھر والوں کے لیے اگر 4 آدمیوں کے لیے کھانا پکایا تو 2 مہمانوں کو ساتھ لے جاؤ، ان کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ اور شام کو اصحاب صفہ کو، یعنی یہ جو صفہ کے طالب علم تھے، صحابہ کرام ان کو اپنے پاس اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ کوئی 2 لے جاتا، کوئی 3 صحابہ کو لے جاتا، کوئی 4 کو لے جاتا، کوئی 10 کو لے جاتا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکیلے 80 طلباء کو روزانہ ساتھ لے جایا کرتے تھے، 80 طلباء کو ساتھ روزانہ کھانے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ بہرحال اس طرح کے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کے لیے باقاعدہ یعنی صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جب دن کو اپنی زمینوں میں جاتے ہو، کھیتوں میں، اور وہاں سے کھجور اس زمانے میں زیادہ کھانا کھایا جاتا تھا بطور کھانے کے غذائیت کے، تو تم وہاں سے شام کو آتے ہوئے اپنی زمین سے 1 گچھا یا 2 گچھے کھجوروں کے ساتھ لے آیا کرو۔ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبی میں 2 ستونوں کے درمیان باقاعدہ ایک رسی باندھی گئی، اور وہ اس مقصد کے لیے تھی کہ شام کو جو صحابہ اپنے دن بھر کاروبار کیا، زمین پہ گئے اور اپنے باغات وغیرہ گئے، شام کو ہر صحابی تھوڑے سے کھجوری ساتھ لے آتا تھا اور وہ اس رسی پہ لٹکا دیے جاتے تھے اور اس سے صحابہ کرام تناول فرماتے تھے۔ آج بھی آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ عرب گئے ہیں حج اور عمرے کے لیے۔ عرب میں یہ دستور آج بھی جاری ہے، مسجدوں میں جہاں پانی کا کولر لگا ہوتا ہے اس کے قریب میں ایک اور تھال پڑا ہوتا ہے اور اس میں کھجوریں پڑی ہوتی ہیں، اور لوگ اس میں کھجوریں لا کے رکھ دیتے ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں ساتھ میں کھجوریں بھی کھاتے ہیں۔ میں نے جدہ میں بھی دیکھا، مدینہ میں بھی دیکھا، اور مکہ مکرمہ میں، عزیزیہ وغیرہ میں، کئی مسجدوں میں جس مسجد میں گیا تقریباً اس میں یہ نظام دیکھا۔ یہ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد وہ دستور باقی ہے۔ یہ دستور در حقیقت اصحاب صفہ سے شروع ہوا کہ جو طالب علم پڑھنے والے ہیں ان کے گزر بسر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صفہ کے جو طلباء تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام یوں ہی تھا کہ لوگ اپنے طرف سے تبرعات، صدقات، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لاتے تھے اور اسی سے گزر بسر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا اچھا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جس کو طاقت اللہ نے دی ہے اس کو محنت کرنی چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا صحیح نہیں ہے، کاروبار کرنا چاہیے اور پیسے کمانے چاہیے۔ پیسے کمانے کے فائدے بھی رسول اللہ نے فرمائے کہ اپنا گھر، اپنی ضرورت، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت بھی پوری کر لے گا اور صدقہ و خیرات بھی کر لے گا، غریبوں، یتیموں، فقیروں، مسکینوں کی کام بھی آ جائے گا، تو یہ فائدہ ہے۔ ایک اور مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ 1 درہم کا کلہاڑا خرید لاؤ، کلہاڑی۔ وہ گیا اور کلہاڑی خرید کے لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس میں دستہ ڈالا، کلہاڑی کے اندر دستہ ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ 15 دن تم جو ہے جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بازار میں فروخت کرو، میں تمہیں 15 دن تک نہ دیکھوں۔ بہرحال وہ صحابی 15 دن کے بعد آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بتایا کہ میں نے اتنے پیسے کما لیے اور اتنا میں نے گھر والوں کے لیے راشن لیا اور اتنا اپنے، یہ واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے ان اصحاب صفہ کے حالات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس یعنی 1000 1200 1300 1400 کی تعداد میں تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بار بار فرماتے ہیں کہ میں کاروبار نہیں کرتا تھا، میرے مہاجر صحابی وہ تجارت کرتے تھے اور میرے انصار صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور میرا کوئی کام نہیں تھا سوائے حدیث پڑھنے کے، اور میری زندگی کا مقصود بس یعنی مجھے ضرورت کے لیے صرف پیٹ بھرنے کی مقدار کے زندہ رہ جاؤں، اتنا کھانا مجھے درکار تھا، کہیں سے بھی مجھے مل جاتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اصحاب صفہ میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھیجا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھیجا کہ اے ابو ہریرہ تمہاری یہ حالت ہے کہ تمہیں بے ہوشی ہو جاتی ہے، تمہیں دورے پڑ جاتے ہیں، تمہاری اس طرح کی کیفیت ہمیں برداشت نہیں ہوتی، جاؤ ابو ہریرہ آدھا دن کام کیا کرو اور آدھا دن جو ہے کاروبار کرو، حدیث پڑھا کرو؟ کبھی یہ ایسا نہیں ہوا، یہ کبھی نہیں ہوا۔ یعنی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، دیکھیے وہ تقسیم کار ہے، ایک آدمی جب دنیا کا کام کاج کا نہیں ہے اور دین کا کام بھی نہیں کر رہا، وہ ہٹا کٹا ہے، سیدھا سالم ہے اور وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیاوی کام کرنے کا راستہ بتایا کہ بھائی تم تجارت کرو، کام کرو، تم نہ دین کے نہ دنیا کی۔ ایک مشہور مقولہ ہے نا، ایک کام لطیفہ سا ہے کہ بھائی دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ کاٹ کا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بھائی ایک آدمی دنیا میں ہٹا کٹا ہے، وہ نہ دین کا کام کا ہے اور نہ وہ دنیا کا کام کر رہا ہے اور بھیک مانگ کے لوگوں سے زکوٰۃ بھی لے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ایسے لوگوں کا کاروبار کرو، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے سست مت بنو، سستی کاہلی اچھی نہیں ہے، جاؤ پیسے کماؤ۔ لیکن اس کے مقابلے میں صحابہ کرام اجمعین نے اپنی زندگی میں جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان صحابہ کرام کو کہیں تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، زراعت کے لیے، مزدوری کے لیے، محنت کے لیے کبھی نہیں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کو یہ کہا کہ بھائی اتنا نہیں پڑھتے، کچھ وقت پڑھو اور کچھ جاؤ۔ ہاں یہ ثبوت جیسے میں نے ابھی صحابہ صفہ کے حالات سنائے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حالات ہیں، یہ ثبوت ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے اخراجات اور اس کے اخراجات دونوں کے برابر ہیں، میں پورا دن رات محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اور میں کماتا ہوں، اور یہ دن رات آپ کے پاس بیٹھا یہاں پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ کماتا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ساری کمائی میری ہے، محنت میری ہے، مزدوری میری ہے اور کھانا دونوں کا برابر ہے، ضروریات دونوں کی برابر ہیں، یہ آپ کی خدمت میں بیٹھ کر یہاں سبق پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے بظاہر تو عقل یہ کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی جب تیرے خرچے بھی اس کے برابر ہیں اور تیرے گھر والوں پر اور 30,000 روپے خرچہ کرتا ہے، چل تو بھی محنت کر بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے، اس بھائی سے جس نے آ کر شکایت کی، فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے عطا فرماتے ہیں، اس کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اس لیے مت سمجھو کہ میری محنت سے آ رہا ہے، بلکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق ترزقون بالضعفاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ بھائی تم بھی محنت کیا کرو، تم بھی مزدوری کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 1400 سال سے لے کر آج تک الحمدللہ یعنی تابعین، تبع تابعین، اسلاف امت کہ ساری زندگی کے زمانے یعنی ہر زمانے میں ایسے ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں کہ الحمدللہ اس دین کی حفاظت اسی ذریعے سے ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہوئی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ تو احادیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں عرض کر دی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 273 جو میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں
اس آیت سے پہلے صدقات کا بیان ہے، زکوٰۃ کا بیان ہے، اور اس کے بارے میں مختلف احکام ہیں۔ چھپ کر دو یہ بھی بہت اچھا ہے، ظاہر کر کے دو کسی اچھے مقصد کے لیے یہ بھی اچھا ہوتا ہے، دوسروں کو ترغیب دینے کی۔ جیسے میں چندے کا اعلان کروں تو ایک آدمی کہے کہ چلو کچھ میں اٹھ جاتا ہوں تاکہ دوسرے بھی اٹھ جائیں۔ اسی طریقے سے اچھی نیت سے دینے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان زکوٰۃ و صدقات کے اصل حقدار کون ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، ان صدقات کے اصل حقدار وہ حاجت مند ہیں کہ جو اللہ کے دین کے کام میں محصور ہیں، مقید ہیں، یعنی دین کی خدمت میں مقید ہیں، محصور ہیں، ایسے مشغول اور مصروف ہیں، لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ اس کے ہوتے ہوئے زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ زمین میں چلنے پھرنے سے مراد کاروبار کرنا، مزدوری کرنا، محنت کرنا۔ یضربون کا معنی کاروبار اور تجارت کا معنی ہوتا ہے، تو لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دین میں ایسا مصروف کیا ہوا ہے کہ اس دین کی مصروفیت کے ہوتے ہوئے وہ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں وہ پوری توجہ چاہتے ہیں، پورا انہماک چاہتے ہیں، تو وہ چیز یعنی وہ چیز کارآمد رہتی ہے اور مفید رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے۔ اگر اس کو پوری توجہ نہ دی جائے تو وہ چیز کارآمد نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ معاملہ صرف مدارس دینیہ کا نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں، کہ دینی معاملات ہمارے دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، ہمارے دنیاوی معاملات بھی پوری مصروفیت چاہتے ہیں، مشغولیت چاہتے ہیں، اور اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کام مشکل ہیں۔ جیسے وزارت عظمیٰ کا کام ہے، صدر کا کام ہے، اور بھی جتنے بھی عہدے ہیں سرکاری، ان میں ہم اس کو جب وہ اس عہدے پہ آ جاتے ہیں تو ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ کام اتنی انہماک اور اتنی توجہ چاہتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر وہ کہیں اپنے کام میں دوسرے کاموں میں مشغول ہوگا تو اس کام میں حرج ہوگا۔ اس لیے وزیر اعظم کو بھی تنخواہ دی جاتی ہے، صدر کو بھی تنخواہ دی جاتی ہے، اور ہر ملازم کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ ایسے ہمارے جتنے اسکول ہیں، اسکول میں ٹیچر کو تنخواہ دی جاتی ہے، ڈاکٹروں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، انجینئروں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، عدلیہ کے انصاف فراہم کرنے والے ججز کو تنخواہ دی جاتی ہے، کیونکہ عدلیہ کا تقاضا یہ ہے کہ پوری توجہ اس میں ہو۔ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی والے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بھی کاروبار بھی کریں تاکہ یہ تنخواہوں کے محتاج نہ ہوں، حکومت کی فنڈ اور بجٹ کے محتاج نہ ہوں۔ عدلیہ والوں کو یہ نہیں کہا جاتا، فوج کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اپنا کاروبار کریں تاکہ حکومت کا فنڈ نہ لیں۔ بھائی اس لیے کہ یہ محکمے ایسے ہیں کہ یہ پوری توجہ، پوری انہماک، پوری مصروفیت اور مشغولیت چاہتے ہیں۔ اسی طرح دین کا یہ محکمہ بھی، یعنی تعلیم دین، یہ مکمل طور پر وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو مکمل اپنا رات دن اوڑھنا بچھونا دین کو بناتے ہیں۔ ہمارے پاس آج تک جو تاریخ موجود ہے نا بڑے بڑے اولیاء اللہ کی، ان میں سے وہی لوگ یعنی آج نامور ہیں جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ دین کو بنایا ہے۔ ہاں کاروبار کرنا منع بالکل نہیں ہے، انہوں نے پھر زندگی میں کبھی کاروبار بھی کیے ہیں، اور جس کو وسعت ہو وہ کاروبار کر لے، لیکن لازمی بات ہے کہ آدمی ایک چیز میں جب مصروف اور مشغول ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر بعض دفعہ کاروبار کے وسائل بھی نہیں ہوتے۔ ہر چیز کے لیے وسائل بھی تو چاہیے نا بھائی۔ ابھی ایک فقیر یہاں راستے میں دروازے پر آپ سے 100 روپے مانگ رہا ہو، جی 100 روپے مجھے دے دو۔ آپ اس کو کہیں یار تو یہ 100 روپے مانگ رہا برا لگتا ہے، نرسری مارکیٹ میں ایک دکان کھول لیں۔ اب وہ کہے گا میرے پاس تو 100 روپے نہیں ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو نرسری مارکیٹ میں دکان کھول لو۔ نرسری مارکیٹ میں دکان کھولنے کے لیے تو کروڑوں چاہیے بھائی۔ نرسری والے سارے ہر آدمی دکان نہیں کھول سکتا، جس کے بعد کروڑوں روپے وہ کھول سکتے۔ تو بات یہ کہ اسباب بھی بہت سارے چاہیے ہوتے ہیں اور سارے وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود تقسیم کار فرما دیا ہے، فرمایا کہ وہ دین میں مصروف ہیں اور کاروبار نہیں کر سکتے۔ یعنی خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعریف فرمائی ہے کہ چونکہ یہ دین میں مصروف ہیں، مشغول ہیں،
اور جس کی وجہ سے یہ کاروبار نہیں کر سکتے، اس لیے یہ حاجت مند لوگ اصل دین صدقات و زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ یہ پوری لمبی آیت ہے، اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں، جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فرمایا کہ اس آیت کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس آیت کا سب سے زیادہ مصداق ہمارے خصوصاً ہمارے ملک میں وہ ادارے ہیں جو علوم دینیہ کی نشر و اشاعت میں مشغول ہیں۔ وہ ادارے ہیں جو علوم دینیہ کی نشر و اشاعت میں مشغول ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ شعبہ بھی ختم ہو گیا نا کہ جب رب کائنات خود کہہ رہا ہے کہ ان علم پڑھنے پڑھانے والوں کو تم زکوٰۃ دیا کرو، یہ اصل حقدار ہیں، تو پھر ہمارا اپنی دماغ سے یہ کہنا کہ یہ میل کچیل ہے اور اچھا نہیں لگتا، یہ تو ہمارا دماغ ہے نا بھائی۔ ہمیں تو وہ کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر جہاں شریعت نے جواز قرار دیا ہے، وہاں اعلیٰ قسم کے لوگوں کو بھی زکوٰۃ صدقات وغیرہ دی گئی ہے، جیسا کہ جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اس امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، قرآن کریم میں ان کو بھی صدقات و زکوٰۃ دینے کا حکم موجود ہے۔ اب جب صحابہ کرام زکوٰۃ صدقات لے سکتے ہیں جب حقدار ہوں، تو علماء اور طلباء کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے علماء اور طلباء مدارس دینیہ ہماری زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف ہیں۔ علماء فرماتے ہیں 2 راہ اجر ملتا ہے، ایک یعنی غریب کو صدقہ و خیرات دینے کا، اور دوسرا دین کی نشر و اشاعت کا، وہی الہی کی حفاظت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدارس دینیہ اور دین کے جتنے شعبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا